ہمارے تمام رفقا اور دوست احباب اور ہماری بہنیں، ہماری پیاری بیٹیاں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر دین کی بات اور سیرت مقدسہ کی باتوں کو سننے کے لیے مشغول ہو جائیں اور اپنے گھر کے مرد حضرات کو خانقاہ میں جہانگیر پورہ کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب دین کی مجالس قائم ہو تو درمیان میں خالی جگہ کو چھوڑنا یہ ناجائز ہے۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، گرمی کی شدت ہو الگ بات ہے، مجبوری ہے، ورنہ بلا وجہ یہاں بیٹھنا وہاں بیٹھنا، دور و دراز، یہ تکبر کی علامت ہے۔ بلا وجہ ٹیک لگا کر کے بیٹھنا، معذور ہوں الگ بات ہے، معذور نہیں اور ٹیک لگائے ہوئے دین کی بات ہو رہی، بد نصیب ہے، بد نصیب بھی ہے، متکبر بھی ہے، چاہے ہم کہیں نہ کہیں لیکن قرآن ان کو کہہ رہا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ بہت ہی عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال صاحب القبر الأعظم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تحيون تموتون وكما تموتون تحشرون۔ بزرگان محترم، علماء کرام، محدثین اعظام، بزرگان دین، حفاظ کرام، پیارے دوستوں اور بھائیوں، بزرگوں،
میری پیاری ماں بہنوں، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی گئی، حدیث پاک پڑھی گئی۔ بہت مختصر طور پر چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں احسانات اور انعامات ہیں، اور ان انعامات میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب ذوالجلال خالق کائنات پروردگار عالم نے اس امت کو اپنے مبارک نام کے ساتھ خطاب کیا، بڑا اعزاز بخشا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومن مرد اور مومنہ عورتیں، یعنی اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیار و محبت سے مومن کہہ کر پکارا، حالانکہ مومن اللہ تعالیٰ ہے۔ مومن نام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، وہ ذات مقدس جو اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دینے والی، ہر مصیبت اور ہر آفت و بلیات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرنے والی، اور ہر نامصائب اور مشکلات میں مدد کرنے والی جو ہے اللہ کی ذات، وہ مومن ہے۔ مومن کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بندے اور میری پیاری بندیاں، جب تم مجھ سے ڈرتے ہو اور مجھ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہو، تم مجھ سے ڈرتے ہو اور میرے خوف اور خشیت اور تقوی کی وجہ سے جب تم گناہ کو چھوڑ دیتے ہو، تو میں تم سے اتنی محبت کرنے لگتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں تم کو اپنا مبارک نام عطا کر دیتا ہوں۔ مومن تو میں ہوں، پروردگار عالم نے فرمایا، مومن تو میں، خالق اور مالک پروردگار، فعال لما یرید، تو میں مومن ہوں۔ لیکن جب تم نے میرے خوف سے گناہوں کو چھوڑا اور میرے حکموں کو پورا کیا، تقوی والی زندگی تم نے اختیار کی، تو میں تم سے اتنا خوش ہو گیا کہ میں تم کو اپنے مبارک نام عطا کرتا ہوں، یعنی میں بھی مومن، خالق پروردگار، اور تم میرے بندے، تم بھی مومن، یعنی میں مومن کہہ کر تم کو پکارا کروں گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے میرے پیارے بھائیو۔ یہی ایک انعام، یہی ایک اللہ کی نعمت میں پوری دنیا کے مرد و عورت سجدے میں گر جائیں قیامت تک، رب کعبہ کی قسم اللہ کی اس ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس ایک نعمت کا شکریہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام نے تمنا کی اسی فضیلت کو سن کر کے۔ اے پروردگار عالم، یہ آپ کا حکم ہے، آپ نے ہمیں رسالت کی، نبوت کی ذمہ داری عطا کی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس ذمہ داری کو، آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر، لیکن آپ اس ذمہ داری کو لے کر کے اگر ہمیں امتی بنا دیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہو۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ تمام حضرات اور پوری دنیا کے مسلمان مرد و عورتیں۔ اور یہ حالات
یہ حالات تو آتے رہتے ہیں. یبتل الرجل بحیثیت دینہ، جو جتنا بڑا دیندار ہوتا ہے، جتنا تقوی والا ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا امتحان اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ہوتا ہے. کس لیے؟ پروردگار عالم چاہتے ہیں کہ میں اپنی شان رحمت کے وسعت کے بقدر اس کے مرتبے اور درجات کو بلند فرما دوں. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کبھی ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. تھوڑے سے حالات آئے، کوئی بات سن لیا ہم نے، ایک دم گھبرا گئے، اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا. ارے دنیا میں بڑے بڑے فرعون، حامان، قارون، شداد آئے، سب نیست نابود ہو گئے. یہ تو مکڑی کے جالے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے منٹوں میں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہم بدل جائیں. ہم جو ہے بدلنے کا کیا مطلب؟ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، یعنی اپنے آپ کو بدل لیں، گناہوں کو چھوڑ کر متقی بن جائیں. رب کعبہ کی قسم، آنن فان پوری دنیا کا نظام بدل جائے گا. یہ جو حالات جو ہمارے اوپر ہیں، ہر ایک ہمیں جو ہے کڑوی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ کتنے گناہ ہم کرتے ہیں. کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ گناہ سے ہمارا اتنے بدبخت ہم ہو گئے، اتنے لاپرواہ ہو گئے، کچھ نہیں تو کم سے کم دل ہی جو ہے گناہ گار ہوتا ہے کہ تکبر کرتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ حالات آئے ہیں اور آتے رہیں گے، اور انہی حالات میں صبر کرنا ہے. اور جب ہم صبر کریں گے، رب کعبہ کی قسم اللہ کی نصرت اور مدد آ جائے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوٌّ مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ دشمن پیدا کرتے ہیں، اور ہر نائب نبی کے لیے دشمن پیدا کرتے ہیں. ہر نبی کے لیے بھی اور نائب نبی ہے. علماء اعظام، محدثین کرام، یہ کیا ہیں؟ نائب نبی ہیں. اللہ اکبر. کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ان کا کیا مقام اور درجہ اور مرتبہ ہے. کبھی کبھی انسان جو ہے بدگمان ہوتا ہے، علماء سے بدگمان ہو جائے گا. ارے تمہیں کیا معلوم، بیچارہ بے خیالی میں کوئی غلطی اس سے ہوئی ہے، اور تنہائی میں جو ہے تم تو ایک بار توبہ نہیں کرتے. وہ اخلاص کے ساتھ جب تنہائی میں جاتا ہے، ہر نماز کے بعد ہر آن توبہ کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں تو بڑا کمزور بیمار آدمی ہوں، کچھ ہوتا نہیں اپنے سے، لیکن میں ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہوں، ہر وقت توبہ کو کبھی نہیں چھوڑتا. اتنی عظیم عبادت کو نہیں. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گناہ کا ہو جانا کوئی عیب نہیں. گناہ پر قائم رہنا، گناہ پر گناہ کرنا، گناہ پر گناہ کرنا، یہ بہت بڑا عیب ہے. گناہ جو ہے، غلطی بڑے بڑے لوگوں سے ہو گئی، صحابہ سے بھی ہو گئی غلطیاں، اولیاء کاملین سے بھی ہو گئی، بزرگان دین سے بھی ہو گئی، کسی عالم سے بھی ہو جاتی ہے، کسی امام صاحب سے بھی ہو جاتی ہے. اس کا ویڈیو بنا کر کے وائرل کرتے ہیں. کتنی بدبختی کی بات ہے. تمہیں کیا معلوم، بیچارہ بے خیالی میں. کوئی اگر ایک چیز خلاف سنت نیت باندھ رہا ہے، یہ خلاف سنت، اس کو بے خیالی میں، جان بوجھ کر کے نہیں، اور ہم بدگمان ہو گئے، اور وہ تو انجانے میں اس سے ایک سنت چھوٹی ہے، اور ہم بدگمان ہو کر کے حرام کا ارتکاب ہم نے کیا، ہم نے اپنی عاقبت برباد کر لی. اور وہ تو توبہ کر کے، چھوٹے موٹے گناہ تو توبہ سے فوراً معاف ہو جاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحابی رسول ہیں۔ تو چونکہ بڑی عمر کے تھے اور زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کا زیادہ موقع ملا ان کو فیض حاصل کرنے کا، تو دوسرے جو کم عمر والے صحابہ تھے جو بعد میں جنہوں نے ایمان قبول کیا یا تو وہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو تم لوگوں کو مجھ سے کچھ پوچھنا ہو معلوم کر لو، پتہ نہیں میرے بعد کوئی تم کو بتانے والا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے، اور تکبر صرف جو ہے عوام نہیں کرتی، علماء بھی تکبر کرتے ہیں، حفاظ بھی تکبر کرتے ہیں۔ بیچارے وہ جان بوجھ کر، رب کا ہم علماء تو جان بوجھ کر تکبر کرتے ہیں، لیکن ان سے تو بے خیالی میں بیچارے وہ چاہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ سے زیادہ لوگ علم حاصل کر لیں اور میرے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ کیا ہم تمہارے محتاج ہیں کہ تم رہو گے تبھی دین پھیلے گا؟ ارے تم جیسے لاکھوں کروڑوں آئیں گے اور چلے جائیں گے، اور مجھے اسلام کو اس ترویج اگر منظور ہے تو میں جس سے چاہوں کمزور سے کمزور ضعفاء سے کام لے لیتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے آزمائش امتحان کے لیے صحابی رسول کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ راستے میں بیٹھ جانا انسانی شکل میں۔ جب وہ یہاں سے گزرے ابی بن کعب تو ان سے معلوم کرنا کہ بھی ہم نے سنا ہے بڑا علم آپ کے پاس ہے، حضور کا بہت طویل زمانہ آپ کو ملا ہے اور ہر چیز کا آپ جواب دیتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ سورہ نملہ قرآن میں ہے، سمجھ میں آ رہی؟ سورہ نملہ یعنی نملہ کے معنی چیونٹی۔ فرشتے نے معلوم کیا کہ آپ بڑا علم رکھتے ہیں، آپ یہ تو بتائیے کہ جو چیونٹی جو ہوتی ہے اس کا ایک حصہ آگے کا ہوتا ہے ایک پیچھے کا، اور درمیان میں ڈورے کی طرح واسطہ ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کہ چیونٹی کے اندر روح جو ہے اگلے حصے میں ہوتی ہے یا پچھلے حصے میں ہوتی ہے؟ ابی بن کعب بغل جھانکنے لگے۔ فرشتے نے کہا کہ یہی بڑا غرہ تھا تمہیں اپنے علم پر؟ اللہ اکبر! تو یہ نہیں کہ ایک غلطی ان سے ہوئی تو فوراً چین سے بیٹھ گئے، ہر وقت روتے رہتے تھے کہ ہائے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا میری زبان سے جملہ نکل گیا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، غلطی سب سے ہوتی ہے، تو غلطی ہو جانے پر مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ علماء اور محدثین اولیاء کاملین کا مجمع ہے۔ میں ایک بات بتاؤں کہ والد مرحوم محدث اعظم قطب عالم حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالجبار صاحب نور اللہ کان رجلا بکان، بڑے رونے والے تھے۔ اللہ اکبر! اتنا روتے تھے، اللہ اکبر! بخاری کا درس دینے کے بعد گریہ داری فرماتے تھے کہ پروردگار عالم، یہ تیرے لاڈلے پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میں ناپاک زبان سے اس کا حق ادا نہ کر سکا، ادب بجا نہ لایا اور میرے بساط سے بھی باہر ہے، اے اللہ معاف فرما دیجیے جو بھی کوتاہی رہے۔ گریہ داری فرماتے تھے۔ اللہ اکبر! اور یہ نہیں تھا کہ ایک دن کا معمول تھا، مسلسل جو ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پورے عالم میں جاری و ساری۔ حضرت شیخ شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی یہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور خادم بھی تھے۔ بہت سی مجالس میں ان کے ملفوظات بیان کیے گئے۔ اللہ اکبر!
لیکن استاد اور شاگرد، پیر و مرشد اور مربی اور متوسلین، ان میں کتنا محبت تھی اور کتنا ادب تھا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جس درسگاہ میں علم دین حاصل کرتے تھے، حدیث کا درس حاصل کرتے تھے، تو چونکہ پہلے اتنا نقش و نگار اور یہ آرکیٹیکٹ نہیں ہوتے تھے، جیسے چاہا پیسہ ہوا بنا لیا مکان، تو اب چاہتے تو اوپر درسگاہ کے اوپر تھے وہاں چلے جاتے، لیکن اس درسگاہ کے اوپر جو ہے عبور نہیں کرتے تھے، درسگاہ کے اوپر سے گزرتے نہیں تھے، پہلے نیچے اترتے تھے، پھر چلتے تھے، پھر دوسرے زینے پر چڑھتے تھے، پھر اپنے کمروں میں جاتے تھے، اتنا ادب فرماتے تھے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی کا ادب دیکھیں، جو جتنا مؤدب ہوگا اتنا ہی کامیاب ہوگا ہر معاملے میں، اور جو بے ادب ہوگا محروم ہو جائے گا۔ بعض لوگ جو ہے بزرگوں کی بے ادبی کرتے ہیں، بزرگان دین اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ بیچارہ نادانی کے طور پر جو ہے بے ادبی کر کے تو برباد ہو جائے گا، اس کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے ادب اس کے سامنے رکھتے ہیں، ورنہ ان کے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا کہ کوئی ہمارا ادب کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ آقا کے پیچھے کوئی چلے یا دائیں بائیں چلے، بالکل نہیں۔ تو شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی والد صاحب کا سفر مراد آباد سے کلکتے بنگال کا تھا، درمیان میں ہردوئی اسٹیشن پر، اور حضرت شاہ ابرار الحق صاحب وہ خادم قرآن، یعنی یہ شاگرد اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد اور شاگرد نے طے کر لیا کہ بھئی ہمیں دین کا انتھک کوشش کر کے دین کی خدمت کرنا ہے، تو تم انتخاب کر لو، تم کیا قرآن کی خدمت ہے، حدیث کی خدمت ہے۔ تو شاہ ابرار صاحب ہردوئی نے ادب کی وجہ سے کہا کہ حضرت آپ حکم فرما دیں، جو کہا کہ تم حافظ قرآن بھی ہو، چلو تم قرآن کی خدمت کرو۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی خدمت اپنے سپرد کر لی، اور پوری دنیا میں صحیح قرآن جو آج پڑھا جا رہا ہے پورے گجرات میں، یہ گجرات والے غرہ نہ کریں کہ ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے دارالعلوم، یہ کتنے سال کے دارالعلوم، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ یہ بھڑوچ کنتھاریہ کچھ تھا ہی نہیں، بالکل کنتھاریہ کا وجود بھی نہیں تھا، اور بعد کے جو ادارے کھروٹ دارالعلوم اور یہ سب، یہ تو کچھ چھوٹے چھوٹے مکتب گاؤں میں امام صاحب ہوتے تھے وہی پڑھاتے تھے، ایک وہی مطلب یہ کہ جامعہ حسینیہ، اور یہ آنند کے اندر جو ہے آنند دارالعلوم تھا بس پورے گجرات۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ ادب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی خدمت اپنے ذمے لے لی، اور حدیث کے سلسلے میں اتنا تواضع فرماتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنی تواضع فرماتے تھے کہ بڑے بڑے علماء، دنیا کے سب سے بڑے عالم، ایک چیز میں اختلاف ہو گیا، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ حدیث جو ہے کمزور ہے، ضعیف ہے، اور ان کی وجہ سے تمام علماء دیوبند کہتے تھے کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ صحیح حدیث ہے، اللہ اکبر، اور بہت مطلب تحریری سوال جواب ہوا۔ پھر اس کے بعد بڑے بڑے علماء نے جو ہے رجوع کیا کہ مولانا عبدالجبار صاحب آپ کی تحقیق درست ہے، یعنی وہ روایت کیا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و سیدۃ نساء اہل الجنہ، یعنی علماء دیوبند ان سے بھی چپ ہو جاتی ہے کبھی کبھی،
لیکن جب چوک ہو جائے فوراً رجوع کر لینا چاہیے، بھئی میری غلطی تھی۔ میں تو اپنے مریدین سے کہتا رہتا ہوں کہ بھئی مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے کرے، آج بھی میں نے کہا ہے مجمع میں وہ ہمارا مرید موجود ہے، بھئی مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے فوراً مجھے بتا دیا کرو، میں بشر ہوں، کمزور ہوں، میں فوراً اصلاح کر لوں گا۔ غلطی پر اڑے رہنا یہ تکبر کی علامت ہے، گمراہی کی علامت۔ اور یہ معلوم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 500 مسائل کے اندر اپنے شاگردوں کے رائے پر رجوع کیا، تکبر نہیں کرتے تھے، اور علم بھی نہیں ہے، جاہل بھی ہیں اور اڑے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑے عالم ہم ہی ہیں۔ پورا شیطان کا پہاڑ۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھیے سب نے رجوع کیا، تمام علماء دیوبند نے۔ مطلب یہ ہے کہ شیعوں کا زیادہ شیوع ہو رہا تھا۔ ہاں، یہاں پہ تو کوئی زیادہ شیعہ ہیں نہیں، لیکن اعظم گڑھ وغیرہ میں، لکھنؤ آس پاس ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن بہرکیف کوشش کی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں سے لوگ ہدایت پر آئے، تو لوگوں نے تحقیق کی ہوگی، بہرکیف ان کو اس تحقیق میں بھی غلط تحقیق اگرچہ ان کی درست نہیں تھی، پھر بھی ان کو اجر ملا۔ ارے کیا ملا؟ اجر ملا۔ اور ہم کہیں گے دیکھو کیسے عالم ہے، دیکھو غلط مسئلہ بتا دیا تھا۔ ارے وہ غلط مسئلہ عالم بتا کر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور تم عالم پر تبصرہ کر کے اپنا ایمان خراب کرتے ہو۔ بڑے غور کرنے کی بات ہے، خالی گناہ نماز چھوڑنا نہیں، گناہ کو سمجھنے اللہ کی نافرمانی یہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع آپ دیکھیں، انہوں نے محدث کبیر، عالم اسلام کے سب سے بڑے محدث، دنیا میں سب سے بڑے شیخ الحدیث، حدیث کے ماہر فن، والد صاحب نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ بعد کے لوگ یہ کہیں کہ دیکھو تمام علماء دیوبند جو ہے ان کی تحقیق غلط تھی، اور عبدالجبار کی تحقیق جو ہے ان کا علم زیادہ مضبوط ہے، پختہ ہے۔ نہیں، کہا کہ نہیں چاہتا میں کہ بعد والوں کو پتہ بھی چلے۔ چپکے سے گئے اور سفر کر کے ان کے پاس کہا کہ میں ایک سوال کروں گا آپ سے، ان دو روایتوں کے بارے میں لوگ بار بار سوالات کرتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ تو میں سوال کروں گا کہ ان دونوں روایتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا تحقیق ہے؟ یہ روایت صحیح ہے، متواتر ہے، یا کس درجے کی روایت ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر محدث کبیر، عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم، جن کا نام حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظم، سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے؟ اللہ بڑی محبت فرماتے۔ تو حضرت نے امداد الباری شرح بخاری کے ابتدا میں ان کا فتویٰ نقل فرمایا، پہلے ہی پیج پر، کہ رجالہما رجال صحیح، ان دونوں حدیثوں کے راوی بالکل صحیح ہیں، اور دونوں حدیث متواتر میں سے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع دیکھیں کہ بعد کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا علم بڑا پائے، بہت مضبوط علم تھا۔ تو جو جتنا تواضع اختیار کرے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا، اتنے ہی اس کو عزت ملے گی، اور جو اپنے علم پر غرہ کرے گا، گھمنڈ کرے گا، بڑے بڑے علم والوں کو اللہ تعالیٰ نے منٹوں میں ملیا میٹ کر دیا، دنیا ہستی سے فنا کر دیا، کوئی جانتا بھی نہیں ان کو۔ تو میرے پیارے بھائیو، آپ ادب دیکھیں کہ شاگرد نے اپنے استاد کا کیسے ادب کیا، ایک مرید نے اپنے شیخ کا کیسے ادب کیا، سب واقعات موجود ہیں۔ تو شاہ ابراء الحق صاحب ہردوئی کے سینکڑوں مریدین تھے، ساؤتھ افریقہ کے، لندن کے، فرانس کے، دنیا کے ملکوں کے۔ تو حضرت نے جو ہے اسٹیشن پر کھانا پکا کر لے کر کے آئے، اور حضرت شاہ ابراء الحق صاحب ہردوئی نے
فرمایا کہ حضرت میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں نے یہ کھانا بنایا ہے، میں نے کھانا بنانے میں آگ بھی خود جلائی ہے، اور یہ ٹنکی وغیرہ نہیں چلتی تھی، ہینڈ پمپ یا کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، پانی خود میں نے کنویں سے نکالا ہے، اور میں نے کھانا بنایا ہے، اور اس میں کسی کی مدد نہیں لی، اور تمام سینکڑوں پیچھے مریدین محدثین علماء، اور خود کھانا میں لے کر کے آیا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اپنے استاد کی عظمت جو ہے میرے دل میں جو ہے، میں اس لیے میں ظاہر کر رہا ہوں کہ تاکہ مجھے آپ کی دعا مل جائے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کھانے کو سر پہ رکھ دیا اور آنکھیں اشک بار ہو گئی، اور میں بھی اس سفر میں ساتھ میں تھا، اور ہم نے جو کھانا کھایا ہے رب کعبہ کی قسم، اس کھانے کے بعد جو ہے مدتوں جو ہے قلب منور اور معمور تھا، عبادت کے اندر لذت مل رہی، گناہوں سے نفرت پیدا ہو چکی۔ حلال رزق بہت بڑی چیز ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اپنے والدین کا ادب کیجیے، خاص طور سے بہت بڑی اپنے استاد کا ادب، اپنے پیر و مرشد کا ادب، مسجد کا ادب۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بے ادبی پر پکڑ فرماتے ہیں۔ جو بے ادب ہو کر کے بے ادبی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم ہی چھین لیتے ہیں، یا تو بعد ہی سمجھتے ہیں کہ علم ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ارے اللہ تعالیٰ جب اس کو جو ہے عذاب دیتے ہیں تو اس کا فیض لے لیتے ہیں، اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا جو صدقہ جاریہ بنتا ہے اس کے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے تقویٰ دینداری کیا چیز ہے۔ اگر معلوم ہو جائے ہمیں کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہم سے یہ گناہ ہو رہا ہے، اگر وہ مومن ہے فوراً جو ہے توبہ کر لے گا، ہر درمی دلائل پیش نہیں کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ابھی ششماہی امتحان گزرا ہے تمام مدارس میں۔ عام طور سے پہلے 3 امتحانات ہوتے تھے، اب 2 امتحان ہوتے ہیں۔ امتحان کی چھٹی میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین مراد آباد اپنے استاد محترم کی خدمت میں ملاقات اور زیارت کے لیے پہنچے۔ اپنے شیخ، اپنے استاد کی زیارت و ملاقات کے لیے جانا، رب کعبہ کی قسم آپ ارادہ کر کے تو جائیے، آپ گھر سے نکلیں گے اور وہاں پہنچیں گے زیارت کے نیت سے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حدیث میں پورے واقعات موجود ہیں، تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا میں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تمام نام کسی کا نہیں لوں گا، غیبت کرنا مقصود نہیں، عبرت مقصود ہے۔ اس میں کئی شیخ الحدیث تھے، کئی مفتیان کرام تھے جو مسند افتاء کو سنبھالے ہوئے، اور بڑے بڑے مطلب یہ کہ اپنے علاقے کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ سب شاگردوں میں سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت و ملاقات کے لیے گئے، اور بیچارے اس وقت تنخواہ بھی کتنی ہوتی تھی، ارے زیادہ سے زیادہ 100-150، ارے کتنی تنخواہ ہوتی تھی، 100، 125، 150۔ ہم دیوبند میں پڑھتے تھے، ہمیں یاد ہے 7.5 روپے میں پورا مہینہ ہم چائے اور ناشتہ کرتے تھے، پورا مہینہ، اور اس میں ہر جمعے کو سوجی کا حلوہ بھی بنتا تھا۔ کتنی برکت تھی، اللہ اکبر۔ کوئی یہ میں تو سوچتا ہوں کہ کیا برکت اٹھ گئی، یعنی رزق سے برکت اٹھ گئی، عمر سے برکت اٹھ گئی، عبادت سے برکت اٹھ گئی۔ اللہ ناراض ہوئے، برکت اٹھا لیا۔ برکت جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد جامع الہدیٰ خانقاہ میں وہاں
والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی سپارے کو شروع کرتے تھے، وہ پیرانہ سالی کمزور بیمار اور میں جوان بچہ بالکل، 3 پارے قرآن ہم کو سنانا پڑتا، کتنا؟ 3 پارہ، اور یہ نہیں کہ 2 رکوع تو پڑھانا متعین کر لیا اور 4 رکعت تم پڑھانا ہے اور حافظ بن گئے، یہ تو کھلواڑ ہے بالکل، حفظ یاد ہی نہیں ہوتا، بس اتنا ہی 2 رکعت 4 رکعت یاد، 4 رکوع یاد کرتے ہیں اور دندناتے ہیں پورے دن۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ تنہا اللہ تعالیٰ نے سال ہا سال تک 3 سپارے اور پورے شہر کے لوگ عید کی نماز کے لیے جیسے جمع ہوتے ہیں، مغرب ہی میں لوگ آ کر جگہ گھیر لیتے تھے۔ اللہ ہو، اور میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کیسے فرماتے، پورے قرآن میں الحمدللہ غلطی نہیں آتی تھی، لیکن جب کبھی دل میں بڑائی آئے کہ بڑا اچھا میں پڑھ رہا ہوں، آواز نکل رہی ہے، تو جو ہے سمجھ لو کہ الم تر کیف میں، سورہ قل اللہ میں کہیں نہ کہیں غلطی آ جاتی تھی۔ اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم بھی تھے، کہتے تھے کہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دیکھو اللہ کی پکڑ آئے کہ نہیں آئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے وہ لوگ گئے، تو جانے کے بعد تھوڑی تنخواہ میں، بیچارے معمولی تنخواہ، کثیر عیالداری، سب نے مل کر کے اپنے استاد محترم اور شیخ کے لیے بہترین کھانا تیار کیا۔ ارے کیا ڈالا؟ زعفران، اچھے مالدار امیر کبیر بھی زعفران نہیں ڈال سکتے تھے، غربت کا زمانہ، بیچارے سادہ سدہ، اور اسی میں لوگوں کی صحت تھی۔ آج جو ہے تیل کھا کر کے جو ہے صحتیں برباد ہو گئی، بیماریوں نے حملہ کر لیا، جس کو دیکھو وہ جو ہے مطلب یہ کہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ کھا لیں وہ کھا لیں، لیکن ڈاکٹروں نے پہلے تو خوب کھایا، اتنا کھایا جو کھایا۔ بنگال وغیرہ میں بیچارے سب غریب لوگ جو ہے، اور سب والد صاحب کے کئی خلفاء، 5 10، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کس کی بات ہم مانیں، کس کے گھر کھانا کھائیں، تو طے ہوتا تھا کہ سب اپنے اپنے گھر سے کھانا بنا کر لے آئیں۔ دسترخوان سج جاتا تھا، اور بڑے بڑے علماء کی تو عید بقرعید ہو جاتی تھی، جو بیچارے کبھی پورے سال میں بھی ان کو وہ غذا نہیں ملتی تھی، علماء کا فائدہ ہو سب کو، ارے سب آ جاؤ، پہلے کہہ دیتا تھا میں نے کہا اگر بخل ہوگا دل میں تو کھانا لے کر کے مت آنا، یہاں لا کر کے رکھ دینا، اور ہمیں اجازت دو، میں جس کو چاہوں گا اس کو بلاؤں گا۔ جتنے علماء ہوتے تھے، بھئی آ جاؤ، سب آ جاؤ، سب آ جاؤ، اللہ کا فضل ہے، مجھے علماء سے بڑی محبت اور عظمت ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی محبت کرتے، دیوبند وغیرہ سے طلبہ آتے تھے کہ طلبہ ملاقات کے لیے آئے ہیں، کوئی وقت نہیں، جب آئے فوراً ملاقات کر لیا، اور اگر کوئی آ گیا، کوئی منسٹر، کوئی صاحب اقتدار، کوئی مالدار امیر کبھی نہیں، ان کے لیے وقت تھا، اور بڑا بہترین علاج کرتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک منسٹر صاحب آئے، اور آنے کے بعد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹھ اور نہیں تخت، کیونکہ چارپائی پہ بیٹھنا مشکل ہوتا تھا، تخت سادہ سدہ، وہ جو منسٹر صاحب آ کر کے والد صاحب کے بغل میں بیٹھ گئے۔ والد صاحب نے سمجھ گئے کہ ان کے دل میں تکبر سے ان کا دل بھرا ہوا ہے، ان کو کہا کہ یہ سب گائے بھینس گھوڑے بکری ہیں کیا، یہ سب ہیں، تم جو یہاں پہ کیوں اوپر بیٹھو، اتر جاؤ یہاں سے، نیچے بیٹھو۔ منسٹر کو اتار کر کے نیچے بیٹھا دیا، اسی میں اس کا علاج ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے محنت کی، دل سے کبر نکلا اور ذکر شغل کیا، اور صاحب نسبت بن گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ والے جو ہے کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں مریدین کی فائدے کے لیے، ڈانٹتے بھی ہیں، کبھی وہ بے ادبی کرتا ہے برباد نہ ہو جائے تو اس پر غصہ ہو جاتے ہیں، اے پروردگار میں ناراض ہو گیا، آپ ناراض نہ ہوئیے، یہ حضور کی امتی ہیں، اور لوگ نادان سمجھتے نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب علماء نے مل کر کے کھانا بنایا، اور کیسا کھانا بنایا ہوگا، میٹھا بھی، زعفران بھی، اور گوشت بھی،
نہ معلوم کتنی قسم کا سالن تیار کیا. اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ کو بابو کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ بابو. اب وہ لوگ کھانا بنا رہے تھے، عشاء کی نماز کا وقت قریب تھا، تو ان لوگوں نے جو ہے آپس میں علماء جیسے ہوتے ہیں، جیسے کوئی افطار کی دعوت دے دے، ہمارے کمزور علماء بھی، کمزوری سب کے اندر ہے، یہیں جماعت کر لیں گے. امام صاحب موجود ہیں، شیخ الحدیث صاحب موجود ہیں، مسجد کی جماعت جو ہے یعنی تھوڑا سا حلق سے اتارنے کے لیے، یہ چٹور پن کرنے کے لیے ہم جو ہے مسجد کی جماعت چھوڑ کر وہاں جماعت کر لیتے. ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، عام رواج موجود ہے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس عمل سے جو ہے ہم عوام کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں، عوام کے دل سے عظمت اللہ تعالی ہماری نکال دیتے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد مجھ سے کہا کہ بابو چلو نماز کے لیے. میں تو چلا گیا، چھوٹا سا بچہ تھا، ساتھ ساتھ میں لے جاتے تھے، بڑی شفقت کرتے تھے. اور پھر جب وہاں سے نماز پڑھ کے آئے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. اندر داخل ہوئے بڑے بڑے علماء محدثین کہ حضرت کھانا حاضر ہے، تشریف لائی، دسترخوان سجا ہوا تھا. اتنا ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ تم کو جو ہے سند کس نے دے دی؟ تم عالم کیسے بن گئے؟ تمہیں حدیث پڑھانے کا حق ہی نہیں، تمہیں یہ طریقہ بھی نہیں معلوم کہ کھانا جو ہے جب انسان بیٹھ جائے پھر دسترخوان بچھایا جاتا ہے، یہ سنت طریقہ ہے. اور پہلے دسترخوان بچھا دیا اور بےغیرتی کی انتہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسجد کی جماعت چھوڑ کر کے جو ہے تم مجھے یہ کھانا کھلاؤ گے؟ ایسا تاریکی والا کھانا میں کھا کر کے اپنے دل کو گویا اپنے دل میں تاریکی پیدا نہیں کروں گا. نہیں کھایا اس کو، اور وہ کھانا کسی عالم نے نہیں کھایا، اتنا قیمتی کھانا وہ سب صدقہ کیا گیا. تو میرے پیارے بھائیوں، اب کیا ہے کہ وہ بڑے بڑے علماء محدثین تھے، اسی میں ان کو اتنی ترقی ملی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیض رکا ہوا تھا، بس مدرسے کی چہار باؤنڈری تک چند طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے علم کا پہاڑ ہم نے بہا دیا. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے علم والے ہیں، بڑے صاحب کمال، بس وہیں محدود. اللہ تعالیٰ جب علم کو قبول فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فیض عام فرماتے ہیں. صرف مدرسے کی چہار دیواری میں وہ منجمد نہیں ہوتا، عالم میں پھیلا دیتے ہیں، آبادیوں میں، ملکوں میں پھیلا دیتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ کبھی کبھی جب کوئی شیخ ناراض ہوتے ہیں تو کبھی برا نہیں ماننا چاہیے، کچھ مصلحت اس کا فائدہ ہوتا ہے. کہ بے ادبی کر کے جو ہے ہم لوگ تو دھوکہ بھی دیتے رہتے ہیں. آج کل تعویلات اتنی ہم لوگ کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو دھوکہ دے دینا، جھوٹ بول کر کے، یہی دھوکہ ہے. ارے دھوکے کی بہت ساری قسمیں ہیں. بھائی ایک بہت خوبصورت لڑکی، نام نہیں لوں گا کسی کا، جگہ کا، کچھ غیبت مقصود نہیں، تو اس کی شادی لگ گئی اور وہ لڑکا اس سے محبت کرتا تھا کہ میری شادی ہو جائے اس سے. تو اس نے کہا کہ رشتہ پہلے کاٹے کیسے، اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. آج تو سب کی دماغ میں جو ہے بیماری کا خناس جمع ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا فوراً جو ہے رشتہ ختم کر دیتے ہیں. تو جو محبت کرتا تھا وہ چاہتا تھا کہ میری شادی ہو جائے، تو جس کا رشتہ قائم ہوا تھا اس سے جا کر کہا کہ ارے تم نے کیسی لڑکی سے جو ہے اپنا رشتہ کر لیا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کی کچھ باتیں میرے سامنے ہیں. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہ ایک شخص کو میں نے اس کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا. ارے کیا کیا تھا؟ ایک شخص کو میں نے اس کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا. تو رشتہ اس نے کاٹ دیا، رشتہ ختم ہو گیا. جب رشتہ ختم ہو گیا تو وہ شیطان پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے شادی کر لی اس سے. تو اس نے جا کر کہا کہ بھئی تم تو کہہ رہے تھے کہ اس کا بوسہ فلانے شخص نے لیا تھا،
ارے فلانے شخص کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بچپن میں اس کے باپ کو اس کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ارے نہیں سمجھ رہے آپ لوگ، یہ بھی دغا ہے، دھوکہ ہے بالکل۔ ارے اپنے بچوں کو آپ بوسہ نہیں دیتے؟ باپ بیٹے کو بوسہ نہیں دیتا؟ ارے صحیح بات تھی کہ غلط بات تھی؟ صحیح بات ہے، یہ دھوکہ ہے، ظاہراً تو صحیح لیکن دغا ہے، دھوکہ ہے۔ ایسی حرکت نہ کرنا اور نہ بڑی ماں بات۔ تو تم لوگ کے اندر یہ روحانی بیماری بہت موجود ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تکبر، کبر، بڑائی، گھمنڈ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے نکال دے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الکبریاء والرداء، اور یہ سب کے دل میں یہ آتی، اور فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، تکبر کو دور کرنا فرض ہے۔ اگر کبر ہوگا، چاہے ممبر پر کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرو گے، تفسیر کرو گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکو گے۔ توبہ کرو، جب بھی کبر آئے دل میں فوراً توبہ کر لو، فوراً توبہ کر لو، اور اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے آج کل؟ تو اللہ کے رسول تھے، آسمانی کتاب ان پر نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، تم سے زیادہ علم والا تمہارا بھائی خضر مجمع البحرین میں موجود ہے۔ میرے پیارو، ٹٹول ٹٹول کر کے کون سی بڑائی والی بیماری ہے؟ کوئی بھی روحانی بیماری کیا ہے بڑائی والی؟ یعنی کوئی حق بات ہمیں کہہ دے اور دل میں برا لگے، سمجھ لے کہ میرے دل میں تکبر ہے۔ کتابوں میں اس کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ بچنا فرض ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو یہ کہو کہ بھئی مسجد میں، بھئی مسجد ہے، ادب، مسجد کا ادب کا خیال رکھو بھائی، باتیں نہ کرو۔ اگر وہ کہے کہ جاؤ جاؤ تم جنت میں چلے جانا، کفری کلمات ہیں، تکبر کا پہاڑ اس کے دل میں۔ اور اگر اس نے کچھ کہا نہیں، گھورا اس نے، تو سمجھ لو کہ پھر بھی تکبر اس کے دل میں ہے۔ اور اگر گھورا نہیں، کچھ بولا بھی نہیں، پھر بھی تکبر ہے۔ اور اگر کہا اس نے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے مجھے متنبہ کیا، میں آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، یہ ہے تواضع۔ آج امت مسلمہ میں یہ بیماری عام ہے، اور یہود میں، نصارہ میں نہیں کہتا کہ وہ حق پر ہیں، ارے بات سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن انہوں نے ہمارا نیک عمل اپنے اندر رائج کر لیا۔ دنیا کے ملکوں میں آپ سفر کریں، اگر جو ہے کوئی راستے میں کھڑا ہوا ہے تو آپ کہیں کہ بھئی تھوڑا ایک طرف ہو جائیے، سوری معافی مانگ کر کے ایک طرف ہو جائے گا۔ اور ہم مسلمان، حافظ قرآن، دیندار، چہرے پر داڑھی سجی ہوئی، ان سے کہیں کہ تھوڑا ایک طرف ہو جائیے، راستے کے حکم، ادھر سے نہیں جا سکتا۔ تکبر کا پہاڑ اس کے دل میں، سب کو میں کہتا ہوں، اور جو موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا تو سب سے بڑا تب متکبر بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کچھ ہے۔ میرے پیاروں، اگر ہم نے اس روحانی بیماری کو دور نہیں کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہماری بربادی میں کوئی کسر نہیں ہے۔ تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں اپنے دل کی کڑھن، میں بہت چشم پوشی کرنے والا ہوں، بہت چشم پوشی، میں دیکھتا بھی رہوں گا، لیکن امید رہتی ہے کہ بھئی اس بیچارے سے ایک ہی تو غلطی ہو رہی، اور مجھ سے پتہ نہیں ہزاروں غلطیاں، گناہ مجھ سے ہوتے رہتے ہیں،
دعا کرتا ہوں اس کے لیے، نہیں کہہ پاتا ہوں کہ کہیں شرمندہ نہ ہو، لیکن دعا پوری کرتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوست، اپنی اصلاح کی فکر، اپنے شیخ کے پاس جا کر کے اپنے مرد کو رکھو۔ اور الحمدللہ اللہ کا فضل احسان ہے کہ دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے ملکوں کی یونیورسٹیوں میں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہمارے مریدین موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں سلسلے کی نسبت لمبے جبے میں اور عمامے کے ساتھ رب کعبہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کر کے وہ جو لیکچر دیتا ہوں اور تعلیم حاصل بھی کرتا ہوں۔ اور ہمارے تھوڑا سا کالج یا اسکول میں پہنچ گیا تو سب سے بڑا متکبر وہ ہو جاتا ہے، علماء کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، ماں باپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر ان کے دل میں کوئی ان کا نمبر اچھا آیا، ان کو کامیابی اچھی ملی، لوگ ان کو وہاں پہ مبارکبادی پیش کرتے ہیں، تو ان کے دل میں کچھ بڑائی آتی ہے، فوراً فون کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے دل میں کچھ بڑائی آ گئی، کچھ تکبر پیدا ہو گیا، آپ دعا فرما دیں۔ لیکن ہمارے بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو خواص میں سے بھی ہیں، اپنی روحانی بیماری رکھتے ہی نہیں۔ رکھا کرو، اس میں فائدہ آپ کا ہے۔ شیخ جو ہوتا ہے، میں صحیح بتاتا ہوں کہ اس کا سینہ جو ہے اتنا امانت دار ہوتا ہے کہ گناہوں کا پہاڑ بھی وہ ہضم کر لیتا ہے۔ تم سے نفرت نہیں کرے گا، وہ اس کی محبت تمہاری طرف بڑھ جائے گی، تمہارے لیے دعائیں کرے گا، تمہیں نصیحت کرے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بس یہی ہے آپ سے اور پورے مجمع سے التجا ہے، درخواست ہے کہ میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کیا کرو۔ اور جو بھی روحانی بیماری، سب جانتے ہیں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں، پوچھ کر کے کیا ناجائز کام ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنا ولی بنا لے، اپنے محبوب بندوں میں داخل و شامل فرما لے۔ دیکھیے بھائی، اب ذکر کی مجلس ہوگی، بڑی ہمت کے ساتھ ہم ذکر کریں، اور یہ نہیں کہ اسی وقت ذکر کریں گے ہم، نہیں، موقع نہیں ہے، آپ آہستہ آہستہ ذکر کریے، کوئی جہری ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، سفر میں آہستہ آہستہ آپ ذکر کریے۔ دیکھیے، انسان کے یہ چھاتی سے 2 انگل نیچے انسان کا دل ہے۔ ہم گردن جھکا کر نیت کریں کہ دل میں جو تکبر ہے، ریاکاری کی بیماری، بڑائی کی بیماری، گناہوں کی نحوست، بدبو، ان سب کو نکال کر کے پیٹھ کے پیچھے میں پھینکتا ہوں۔ یعنی جیسے بورنگ کرتے ہیں نا، ارے بور لگاتے ہیں تو کیچڑ، گندگی جو ہے نکالتے ہیں، نکال کر ایک طرف پھینکتے ہیں، تو گویا دل سے گندگی، گناہوں کی نحوست کو نکال کر پیٹھ کے پیچھے ہم نے پھینکا، اور اللہ کی عظمت کو، محبت کو ہم نے دل میں داخل کیا۔ اس طریقے سے دیکھ لیجئے، لا الہ، دل سے نکال کے گندگی کو پھینکا، اور الا اللہ دل میں داخل کیا، اور پھر اس کے بعد الا اللہ ضرب دلی پہ لگے گی، الا اللہ، الا اللہ، اور اللہ اللہ ضرب دلی پہ لگے گی۔ اور یہ اگر دل ذکر کرنے میں دل لگ رہا ہے تو آپ اللہ اللہ ذکر کریں گے، اور اگر خیالات ادھر ادھر جا رہے ہیں، بیوی یاد آ رہی، دکان کی طرف دھیان جا رہا ہے، فلاں جگہ گھوم رہا ہے، جیسے نمازوں میں ہمارا دماغ گھومتا رہتا ہے، میرے پیارو، اس کو جو ہے کیا کریں گے، وہ اللہ ہو اللہ، کیا کہو گے، اللہ ہو اللہ، اور دل لگ رہا ہے تو معروف پڑھیں گے، ہا کو معروف، اللہ ہو اللہ، اور آخر میں اللہ اللہ، اور درمیان میں کچھ کلمات ہیں
وہ جو ہے کہہ لیے جائے، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، ورنہ ہر 15-20 منٹ مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الا اللہ 10-15 مرتبہ کے بعد، لیکن اس وقت کیونکہ عوام کی رعایت کرتے ہوئے ایک ہی مرتبہ کہہ لیا جائے گا تو پورا ہو جائے گا۔ اور دیکھیے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ذکر جہری کا موقع نہیں ملتا، آہستہ ذکر کر لیجئے، کونے میں بیٹھ کر ذکر کر لیجئے، ذکر کو چھوڑیے نہیں، بڑی اس کی روحانیت ہے، بڑی برکت ہے۔ اور جو ذکر کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو ذکر نہیں کرے گا اس کا کاروبار بلٹنا ہے۔ کیا ہے؟ کتنوں ہی دکان چمک دمک راڈ مال سے بھری ہوئی، لیکن آخر میں لاش میں کلاش ہی کلاش ہو۔ بھئی یہ گھومیں گے، فیکٹریاں چلیں گی، دوڑیں گے، گاڑیاں ادھر ادھر، کچھ بچے گا ہی نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرے گا یا ذکر کم کرے گا یا ذکر سے اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی معیشت میں، اس کی انکم میں دیوالیاں نکال دیتے ہیں، چاہے دکان ہو، کاروبار ہو، فیکٹری ہو۔ تو اللہ کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس خوب چلے، خوب روزی میں برکت ہو، گھر میں خوشحالی آئے، گھر میں برکت آئے، اللہ کا ذکر اہتمام سے خود بھی ذکر کریں، اور عورتیں اپنی مستورات ان کو بھی ذکر کا پابند بنائیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں دوسری آیت ہے، اللہ اکبر، کہ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں داخل کر دیں گے، یسلکہ عذابا صعدا۔ تو بڑی وعید ہے۔ ذکر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے ایک زمانہ جو ہے، ایک دور وہ تھا کہ گاؤں گاؤں دیہات خانقاہیں تھیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک دور تھا کہ دربان تک بھی صاحب نسبت بزرگ ہوتے تھے، اور کچھ مودودیت کا غلبہ آیا، اتنا غلبہ آیا کہ خانقاہی نظام بالکل ختم ہو گیا۔ فاضل دارالعلوم ہے، چھوٹی چھوٹی قمیصیں، سرین کے اوپر چوتر دکھائی دے رہا ہے، سرین دکھائی دے رہی، ایسا بھی دور آیا، ایسا تکبر کا زمانہ بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے پھر خانقاہی نظام پر محنت کی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گجرات میں خانقاہی نظام کو عام فرمایا۔ یہ دارالعلوم کنتھاریہ جو ہے، یہ والد صاحب کی خانقاہ ہے۔ کس کی خانقاہ ہے؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قائم کیا، اور وہاں بھی ہم نے جو ہے تراویح میں تنہا قرآن سنایا۔ اتنے بڑے بڑے علماء محدثین ہوتے تھے، ایک بار موقع ملا ہمیں۔ تو یہ خانقاہ، یہ جتنا دین ہم تک پہنچا ہے، یہ دل سے جو بدگمانیاں ہیں دور ہو جانی چاہیے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ مدرسوں کے ذریعے سے دین پھیلا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ اور کوئی تنظیم ہے اس نے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ مدرسے تھے کہاں؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ وہ جو ہے پہلے مرید ہوئے، خانقاہ میں گئے، پہلے اپنی اصلاح کرائی، پھر اس کے بعد مدرسے کی بنیاد رکھی۔ تو یہ خیالات کی مدرسے سے نہیں، دین جو ہے عام ہوا ہے۔ حضرت ہمارے پیر و مرشد جو ہے سلسلے کے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سفر فرمایا بنگال تک کا، ایک سفر میں 90 لاکھ غیروں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگ اتنا دین کے ہزاروں لاکھوں شعبے ہیں، چند چیزوں کے جان لینے کا نام دین نہیں ہے۔
کوئی اگر یہ سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ دین جو ہے ایک بحر بے کراں ٹھانٹے مارتا سمندر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جگہ جگہ قرآن کی تفسیر قائم ہونا چاہیے۔ آپ علماء سے درخواست کیجیے کہ ہم جمع ہوں گے، ہم قرآن سیکھیں گے، اور ہم قائم ہی نہیں کرتے، اتنی بے رغبت۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے، دبئی کے اندر، شارجہ کے اندر، جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو ہر اتوار کو سنیچر کو ان کی قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ بعض جگہ جو ہے روزانہ جو عشاء کی نماز کے بعد تفسیر ہوتی ہے۔ بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے علماء سب وہاں موجود رہتے ہیں، اور وہ قرآن ہے بہت بڑا تاجر، اور قرآن ایسا پڑھے گا جو بہت بڑا قاری بھی نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن کی تصحیح کس طریقے سے قرآن کی تصحیح ہوئی؟ ایک جگہ جو ہے، نام نہیں لوں گا میں وہاں پہنچا، مجھ کو ٹرین پکڑنی تھی، ہوائی جہاز سے زیادہ مہنگا ٹکٹ ہوتا ہے ٹرین کا کہیں پر، تو وہاں میں نے دیکھا کہ دعوت کی لائن سے لوگ وہاں جمع تھے سب، لیکن ان کا وقت کیسا گزر رہا تھا؟ قرآن سیکھنے سکھانے کا ماحول۔ تو ایک جو ہے قرآن دوسرے کا قرآن صحیح کرا رہا ہے، لیکن کس انداز میں تو حیران رہ گیا کہ کیا انداز ہے اللہ ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر نون اور میم مشدد تشدید ہوتی ہے، غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز جاتی ہے، تو اس نے پڑھ دیا ان اللہ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی گویا حسن صوت پیدا نہیں ہوا، زین القرآن بحسن الاصوات، قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا سنت ہے، تو اس میں جو ہے اسی غنہ میں اس نے حسن صوت پیدا کرایا۔ مجھے تو نزلہ ہو رہا ہے ابھی، جیسے مثال کے طور پر ان اللہ علی کل، اور اسی کو حسن صوت کے ساتھ ان اللہ مما، غنہ ہوا لیکن حسن صوت پیدا نہیں ہوا، وَمِمَّا، ارے ایک ایک حرف میں آواز بن رہی نہیں صوت، تو یہاں کہیں مدرسوں میں ہوتا ہے ایسا؟ کبھی سیکھنے کی توفیق ہوئی؟ اور یہ نہیں، میں تو ٹرین پکڑنا تھا مجھے، میں مسجد میں چلا گیا، وہاں جو عریانی ہر طرف، تو میں تو حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ بھائی میرا دل خوش ہو گیا، باغ ایسی مجالس قائم کرو، قرآن اپنا صحیح کرو۔ اگر قرآن صحیح نہیں ہے تو گناہ گار ہوں گے۔ کسی کا مال کسی کو بچا نہیں سکتا، کسی کا اقتدار کسی کو نجات نہیں دلا سکتا، کسی کی حمایت کسی کو بچا نہیں سکتی۔ میرے پیارو، قرآن کو پڑھنا بھی فرض ہے، ضروری، اور قرآن کو صحیح پڑھنا بھی فرض ہے۔ اب کتنا پڑھنا، اب اس میں کیل و قال آپ کرو گے وہ الگ ہے، آپ جانیں، لیکن قرآن پڑھنا فرض ہے۔ نہیں پڑھیں گے قرآن سیکھیے، کوشش کریے، اور صحیح پڑھنے کی کوشش کریے۔ قرآن کا صحیح پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ میری طبیعت بہت خراب